بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ مجھے امید ہے اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ، آپ کے گھر والے سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. الحمدللہ لاسٹ کلاس میں ہم سورہ نمل کی آیت نمبر 37 تک اپنی تفسیر کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 38 سے اپنی تفسیر کے سیشن کو اسٹارٹ کریں گے. تو چلیے اپنے سیشن کو اسٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم ثبتنا بلا الہ الا اللہ عند الموت. پچھلی آیات میں ہم دیکھ رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں. ہم پڑھ رہے تھے کہ کس طرح ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر ملکہ سبا کی اور اس کی قوم کی خبر دی، جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی طرف ایک خط بھیجا اور انہیں اسلام کی دعوت دی. اس خط کے جواب میں ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چند گفٹس وغیرہ بھیجے، انہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ واقعی میں وہ سچے نبی ہیں یا نہیں. ملکہ سبا کے یہ سارے گفٹس حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس بھیج دیے، یہ کہہ کر کہ مجھے جو اللہ نے دیا ہے تمہارے مقابلے میں وہ بہت بہتر ہے، تمہارے تحفوں کے ساتھ تم لوگ خوش رہو. اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنگ کی تیاری شروع کر دی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا. آیت نمبر 38 سے قال، کہا کس نے؟ سلیمان علیہ السلام نے، یا ایھا الملأ، اے اہل دربار، ایکم یاتینی، ایکم کون تم میں سے، یاتینی میرے پاس لائے گا، بی عرشہا اس کا تخت. کس کا تخت؟ یہاں پہ بات ہو رہی ہے ملکہ سبا کے تخت کی. قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ آ جائیں میرے پاس مسلمین، مسلمان ہو کر، تابع ہو کر، فرما بردار ہو کر. یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے پوچھ رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں. اور ان کے ساتھیوں میں کون تھے؟ صرف انسان نہیں تھے بلکہ جن بھی تھے. ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پڑھیے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تمام جو ان کا لشکر ان کے سامنے ہے ان سے مخاطب ہیں کہ تم میں سے کون ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لے آئے گا. اب یہ لشکر میں ان کے انسان بھی ہیں اور جن بھی ہیں، وہ سب ان سن رہے ہیں حضرت سلیمان کی بات کو. یہاں پر ایک چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام اس طرح سے ملکہ سبا کا تخت لانے کو کیوں کہہ رہے ہیں، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اسکالرز کہتے ہیں اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ لوگ نبوت کا معجزہ دیکھ لیں، لوگ دیکھ لیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بادشاہت سے نوازا ہے. اور اس کے پیچھے کوئی ان کا خدا نخواستہ پرسنل کوئی گین یا فائدہ نہیں تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ لوگ نبوت کے معجزے کو دیکھ لیں. اب ان کی یہ بات سن کر قال، کہا، افریتم من الجن، ایک بڑے سے جن نے جنوں میں سے. افریت کہا جاتا ہے، عین فارا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور افریت عام طور پر آتا ہے ایک بڑے طاقتور جن کے لیے. ٹھیک ہے، افریت من الجنی یعنی جن تو بہت سارے تھے وہاں پر. من الجنی جنوں میں سے کس نے کہا؟ افریت نے کہا. افریت کون تھا؟ ایک بہت بڑا طاقتور جن تھا. اس افریت نے کیا کہا؟ انا آتی کا بھی، میں لے آؤں گا آپ کے پاس اس کو، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہوں اپنے مقام سے، اپنی جگہ سے، اپنی مجلس سے.
یا جو دربار آپ نے ابھی لگایا ہوا ہے اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے کھڑے ہوں گے، عفریت نے کہا سلیمان علیہ السلام سے، میں ملکہ سبا کا تخت آپ کے پاس لے آؤں گا، اور میں کیوں ایسا کر سکتا ہوں؟ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، کیونکہ میں اس پر طاقتور بھی ہوں، قدرت رکھنے والا ہوں اور امانت دار ہوں۔ اس آیت سے ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں، جس میں سے ایک یہ دیکھیے یہاں پر جو آ رہا ہے نا عفریت من الجن، تو ایک چیز تو یہ پتہ چلتی ہے کہ جنوں میں بھی قوت کے مختلف لیولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تمام کے تمام جن جو ہیں وہ ایک جیسی قوت والے نہیں ہوتے، اسی لیے یہاں پر یہ جو ہے نا من الجن، کہ جنوں میں سے ایک ایسے جن نے کہا جو طاقتور بھی تھا اور جس کے پاس بہت قوت تھی، اس نے کہا کہ میں لے آتا ہوں۔ اور اب عفریت نے اپنی دو خاص کوالٹیز کا یہاں ذکر کیا، وہ کون سی؟ لقوی، کہ میں طاقتور ہوں، قدرت رکھتا ہوں، اور امین بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ آپ دیکھیے سب سے پہلے تو اس نے کہا کہ میں قدرت رکھتا ہوں، میرے پاس جسمانی طاقت ہے، میں فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوں، اور دوسری چیز امانت دار ہوں۔ امانت دار اس نے کیوں کہا؟ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو ملکہ سبا کا تخت تھا اس پر بہت سارے ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، قیمتی قسم کے ڈائمنڈز لگے ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے عفریت نے کہا کہ دیکھیں میں امانت دار ہوں، میں کسی قسم کی تھوڑی سی بھی خیانت نہیں کروں گا۔ اگر آپ لوگ کو یاد ہو سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنی سروسز آفر کی تھی عزیز مصر کو، تو یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، انی حفیظ امین، کہ میں جو ہوں وہ حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور امانت دار ہوں۔ اسی لیے یہاں عفریت نے بھی یہی کہا کہ دیکھیں میں اس پر قدرت بھی رکھتا ہوں، میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں فوراً اس کا تخت لا سکتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں امانت دار بھی ہوں۔ اور کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا جو یہ دربار تھا یہ صبح کے وقت شروع ہوتا تھا اور تقریباً آدھے دن تک جاری رہتا تھا، اور اس دوران سلیمان علیہ السلام لوگوں کے مسائل سنتے، ان کی باتیں سنتے، ان کے مسائل سلجھاتے، تو اسی دوران یہ تمام معاملہ جو ہے یہ پیش آیا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ لقوی امین، تو اس میں آپ دیکھیے کہ کسی بھی کام کے لیے ان دو خوبیوں کا ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک کیا کہ انسان میں قوت ہو، اور یہ قوت آپ دیکھیے کہ صرف جسمانی قوت نہیں ہے بلکہ اس میں علمی قوت بھی آ جاتی ہے کہ آپ کو اس کام کی کتنی نالج ہے، رائٹ؟ اور اسی طرح سے پھر امانت دار ہونا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی کام آپ کرنے چل پڑے ہیں، کوئی آپ نے ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، اب یا تو آپ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے فزیکلی اسٹرانگ نہیں تو بھی آپ اس کا صحیح حق ادا نہیں کر پائیں گے، اسی طرح سے اگر آپ کے پاس اس رسپانسبلٹی کو نبھانے کے لیے اتنی نالج نہیں ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے، اس کو نبھاتے ہوئے اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کرنا ہے، تو بھی آپ اپنی ذمہ داری کو صحیح سے ادا نہیں کر پائیں گے۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، امین، امانت دار ہونا۔ یاد رکھیے کسی بھی رسپانسبلٹی کو جو آپ اپنے اوپر لیتے ہیں وہ امانت میں آتی ہے، پھر اس میں اگر آپ ڈنڈی مارتے ہیں، کمی بیشی کرتے ہیں، تو پھر وہ خیانت میں آ جاتا ہے۔ تو یہ دو کوالٹیز کسی بھی رسپانسبلٹی کو نبھاتے ہوئے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ اب جیسے ہی عفریت نے یہ بات کہی تو پھر کیا ہوا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا ایک شخص نے جس کے پاس علم تھا کتاب میں سے، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ شخص ہے، وہ پہلے ہم نے کس کا پڑھا؟ عفریت نے کہا۔ اب ایک دوسرا شخص ہے جو کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کہنے لگا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، انا آتی کا بھی، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، قبل، اس سے پہلے، ان یرتد، کہ جھپکے، الیک، آپ کی طرف، طرفک، آپ کی نظر۔ یعنی اس نے عفریت سے بھی جلدی لانے کا دعویٰ کیا کہ عفریت تو لے کر آئے گا، جب تک آپ اٹھیں گے یہاں سے اپنی مجلس سے، میں پلک جھپکتے میں ہی ملکہ سبا کا تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کچھ چند باتیں نوٹ کرنے کی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ شخص کون تھا؟ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ آصف نامی کوئی شخص تھا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ خود سلیمان علیہ السلام تھے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، واللہ عالم، کیونکہ ہمیں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی، ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک شخص تھا جس کے بارے میں ہمیں کیا بتا دیا گیا کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب کی نالج تھی۔ اب یہ کتاب کون سی تھی؟ تورات بھی ہو سکتی ہے، زبور بھی ہو سکتی ہے، یا پھر کوئی اور خاص کتاب، اس پر بھی ہم کیا کہیں گے؟ اللہ عالم، کہ اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔
لیکن جو ہمیں دیکھنا ہے وہ یہ کہ یہاں پر اس شخص کی جس خاص بات کا ذکر کیا گیا وہ کیا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا. افریت کے پاس کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں طاقتور ہوں، قدرت رکھتا ہوں. اور یہاں پر کون سی طاقت کا ذکر ہے اس شخص کے لیے؟ علمی قوت کا، کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس کے پاس نالج تھی. اسی لیے اس نے کہا کہ اس نالج کی بنا پر جو ہے میں فوراً آپ کے پاس اس کا تخت لے آؤں گا. آپ دیکھیے کہ ایک علم وہ ہوتا ہے جو آپ ڈیفرنٹ لیکچرز اٹینڈ کرتے ہیں اور صرف سن کر حاصل کرتے ہیں اس علم کو، اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو آپ کتاب کے ساتھ حاصل کرتے ہیں، کتاب کو سامنے رکھ کر حاصل کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جو علم آپ کتاب کے ساتھ حاصل کرتے ہیں نا، اس علم کے بعد جو ایمانی قوت آتی ہے وہ پہلے علم سے بہت بہتر ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کے ساتھ کیا بھیجا؟ کتاب بھی بھیجی. ورنہ تو صرف اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی بھیجی. تو آپ دیکھیے کہ ایک یہ ہوگا کہ آپ یہ جو تفسیر کا سیشن ہے اسے صرف سن لیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پارے کو اپنے سامنے رکھیں، جو میں بتا رہی ہوں اس کو نوٹ کرتے جائیں، یا کم سے کم آپ کے سامنے آپ کا پارا کھلا ہوا ہو تو آپ خود فرق نوٹ کریں گے. تو وہی بات یہاں پہ کہ اس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا، صرف فزیکل قوت نہیں تھی بلکہ اس کے پاس نالج بھی تھی. یہاں سے ہمیں آپ دیکھیے کہ علم کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. اب کیا ہوا؟ ابھی اس شخص نے ایسی بات کہی سلیمان علیہ السلام کو کہ میں بس پلک جھپکتے میں ہی لے آتا ہوں اس کا عرش. فلما رآہ، پھر جب رآہ اس نے دیکھا اس کو، سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تخت کو، یا اپنی نظر اٹھا کر دیکھا انہوں نے، مستقرن عندہ، تو رکھا ہوا پایا، عندہ اپنے پاس. کیا رکھا ہوا پایا؟ ملکہ کا عرش. سبحان اللہ. یعنی جیسے ہی انہوں نے اپنی نظر اٹھائی اور آگے کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ملکہ کا تخت جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا ہوا ہے. اس پر فوراً سلیمان علیہ السلام بول اٹھے، قال ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے. اور کیوں کر رہا ہے میرا رب یہ فضل مجھ پر؟ لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، کفر کرتا ہوں. یہاں پہ کفر سے مراد ناشکری ہے. یہاں پر آپ دیکھیے سلیمان علیہ السلام نے فوراً کیا کلمات کہے؟ ھذا من فضل ربی. بہت خوبصورت کلمات. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ فوراً انہوں نے اعلان کر دیا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ پوری کی پوری جو نعمت مجھے ملی ہے یہ پوری کی پوری ٹوٹلی اللہ کی طرف سے ہے. آج آپ دیکھیے ہم میں سے کون ہے جو کسی نعمت کو پا کر اس طرح سے کہتا ہے؟ یاد ہے آپ کو کہ کب آپ نے لاسٹ کوئی آپ کو نعمت ملی ہو اور آپ نے واقعی میں دل سے یہ کلمات کہے ہوں، ھذا من فضل ربی؟ بہت کم ہمیں یاد رہتا ہے نا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہاں دیکھو میری وجہ سے مجھے، میں نے جو کوشش کی، میں نے جو دعا کی، میری جو میں نے عقل استعمال کی، میں نے جو بھاگ دوڑ کی، اس وجہ سے یہ مجھے مل رہا ہے. نہیں، یاد رکھیے کوئی چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی ملے نا، فوراً اسے اللہ کی طرف منسوب کریں. اور پھر بہت امپورٹنٹ بات، لیبلونی ااشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی بہت امپورٹنٹ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے یاد رکھنے کی. یاد رکھیے کہ ہر نعمت اپنے ساتھ ایک آزمائش لے کر آتی ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. کوئی بھی نعمت ہمیں مل رہی ہے اس میں ہمارا ٹیسٹ ہے. کیا ٹیسٹ ہے؟ اشکرو ام اکفرو، کہ میں اس نعمت پر اللہ کا شکر کرتی ہوں یا ناشکری کرتی ہوں. اب کوئی نعمت ہمیں مل گئی تو اس پر شکر کیا ہوگا؟ نمبر 1، اس نعمت کا اعتراف کرنا کہ یس دس از فرام اللہ، اٹس اے بلیسنگ. دوسرا، نعمت دینے والے کا اعتراف کرنا کہ یہ نعمت سراسر اللہ کی طرف سے ہے. ہاں ٹھیک ہے، اللہ کوئی وسیلہ بنا سکتے ہیں بٹ سورس اللہ کی ذات ہے. پھر اس نعمت کو صحیح استعمال کرنا، اللہ کی راہ میں استعمال کرنا، غلط کاموں کے لیے استعمال نہ کرنا، یہ ہوتا ہے اس نعمت کا شکر ادا کرنا. اور ناشکری کیا ہو جائے گی؟ اس نعمت کو اپنا کمال سمجھنا کہ یس دس از بیکاز آف می، مجھے یہ میری وجہ سے ملا ہے. اس نعمت کو پا کر غرور کرنا، تکبر کرنا،
اپنی بڑائی کا اظہار کرنا، دوسروں پر اپنا روب جھاڑنا، چاہے وہ نعمت کوئی مال کی صورت میں ملی ہے، اولاد کی صورت میں، گھر کی صورت میں ہے، دنیا کی کوئی چیز، یا تو علم کی صورت میں بھی اگر آپ کو ملی ہے تو وہ علم پا کر بھی دوسرے لوگوں کو پھر حقیر جاننا، تو یہ نعمت کی ناشکری ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیے سلیمان علیہ السلام نے بھی فوراً اپنی اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کیا، اور پھر آگے ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ بات، وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جس نے شکر کیا تو اس نے تو اپنی ہی ذات کے لیے شکر کیا، وَمَن كَفَرَ، اور جس نے ناشکری کی، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تو یقیناً میرا رب تو بے نیاز ہے اور عزت والا ہے۔ بہت امپورٹنٹ بات، ایک اور اہم لیسن ہے کہ یاد رکھیے، اگر ہم کسی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہماری نعمت کی حفاظت ہے، ہمیں اس نعمت میں اللہ تعالیٰ اور مزید اضافہ کر کے دیں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اسی طرح سے اگر ہم اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں تو اس میں بھی نقصان ہمارا ہی ہے، کیونکہ ہمارا رب غنی بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو ہمارے مال کی، ہمارے ذکر کی، ہماری عبادت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس میں خود انسان کا اپنا نقصان ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ نعمت کو پا کر اور زیادہ ہمبل ہو جانا ہے اللہ کے آگے مزید عاجزی اختیار کرنی ہے۔ اور دیکھیے اس میں اگزامپلس تو ہمیں بہت سے ملتے ہیں، ایک یہ اگزامپل جو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آپ دیکھیے اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین کھانے کی سہولت دی ہے، ہم لگژریس کھانا کھا رہے ہیں، پرتکلف کھانا کھا رہے ہیں، لیکن اب کیا ہو کہ وہ کھانا کھا کر ہم کیا کریں؟ سوئے رہیں، نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ اس نعمت کی ناشکری ہے۔ اسی طرح سے اگر اللہ نے ہمیں بہترین ٹرانسپورٹ دیا ہے، ٹرانسپورٹیشن کے اسباب دیے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ اس کے ذریعے ادھر ادھر تو جائیں، اگر نہ جائیں تو مسجد میں نہ جائیں، کسی دین کی کسی کلاس میں نہ جائیں، کسی اچھی جگہ نہ جائیں، اس اپنے ٹرانسپورٹ کے ذریعے دین کے کام نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے تو ہم بس ہر وقت بیہودہ بکواس باتیں کرتے رہیں، لکھنے کی طاقت دی ہے تو ہم کیا کریں؟ غلط باتیں اس سے لکھیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ نے جو ہمیں فیکلٹیز دی ہیں، جو وسائل دی ہیں، ان کا اختیار کرنا برا نہیں ہے۔ ہاں، برائی کہاں آ جاتی ہے؟ جب ہم ان نعمتوں کو دین کے خلاف یا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف استعمال کریں۔ تو جو بھی ہمیں نعمت ملی ہے، نمبر 1 ھذا من فضلی ربی، اور نمبر 2 اس کا شکر ادا کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہمیں ناشکری نہیں کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے شکر میں صرف یہ نہیں آتا کہ ہم زبان سے الحمدللہ کہتے رہیں، نہیں، شکر میں انسان کے اعمال بھی آ جاتے ہیں، کہ اگر ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن پھر ہم اپنے عمل سے، اپنے دل سے کتنا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس میں بڑا ہی ایک اچھا قصہ آتا ہے، پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے، لیکن بہت انسپائر مجھے کیا، اور میں اکثر اپنی تفسیر کی کلاسز میں بتاتی ہوں کہ ایک ماں تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت اچھا کھانا وغیرہ دیا، تو اس بچے نے کیا کیا، کھانا کھا کے بہت زور سے کہا الحمدللہ، تو اس پر اس کی والدہ نے اس سے کہا کہ یہ کیسا شکر ادا کر رہے ہو، یہ تو صرف روکھا سوکھا شکر ہے، اللہ کو ایسے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ شکر تو وہ ہے کہ جب تم اپنے اس کھانے میں سے غریبوں کو کسی کا حق دے دو، یعنی اس کھانے میں سے کسی کے ساتھ شیئر کرو، کسی کو حق دو اس کا۔ سبحان اللہ، تو یہی بات ہے نا، الحمدللہ تو شاید ہم زبان سے بہت کہتے رہیں، جی اللہ تعالیٰ یہ بھی میرے پاس ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، الحمدللہ یا اللہ میں شکر ادا کرتی ہوں، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اس نعمت میں سے پھر ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کتنا کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی خاطر۔ تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہر نعمت اپنے ساتھ ایک ٹیسٹ لے کر آتی ہے، ہر نعمت پر اللہ کا شکر دل سے، زبان سے اور اعمال سے ادا کرنا ہے۔ اب کیا ہوا؟ جب وہ عرش آ گیا، تخت آ گیا، قال، کہا سلیمان علیہ السلام نے، نکروا لہا عرشہا، کہ اس کے عرش کو اس کے لیے تھوڑا سا انجان کر دو۔ نکرو، نون کاف را، اس کا روٹ ورڈ ہے، اور نکرو کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیے منکر جو ہے نا وہ اسی سے نکلتا ہے، وہ چیز جس کا انکار کر دیا جائے، ٹھیک ہے، کسی انجان چیز کے لیے، وہ چیز جسے پہچانا نہ جائے۔ انکار بھی ہم کس چیز کا کرتے ہیں؟ جس کو ہم جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انکار کر دیتے کہ نو، ٹھیک ہے، تو اسی سے تو یہاں پر مراد کیا ہے کہ اس کے تخت کو اس کے لیے تھوڑا سا انجان کر دو، اس میں تھوڑے سے چینجز کر دو۔ ننظر، ہم دیکھیں گے، تہتدی،
ام تکون من الذین لا یہتدون، کہ وہ ہدایت پاتی ہے یا وہ ہو جاتی ہے ان لوگوں میں سے جو ہدایت نہیں پاتے۔ یعنی یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا اپنے ساتھیوں سے کہ اس تخت میں تھوڑے سے چینجز کر دو، ہم ملکہ کی عقل کا امتحان لیں گے کہ آیا یہ ملکہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی ہے۔ اب کیا ہوا؟ فلما جاءت، جب وہ آ گئی۔ یہاں پہ آپ دیکھیے جاءت میں جو آپ کو تا نظر آ رہا ہے نا آخر میں، یہ کیوں آ رہا ہے؟ اس سے آپ کو کیا پتا چلے گا کہ یہ فیمیل جینڈر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فلما جاءت قیل، کہا گیا اہاکذا عرشکی، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ اس سے پوچھا گیا اس ملکہ سے کہ کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ قالت، وہ بولی کأنہ ہوا، گویا کہ یہ تو وہی ہے، کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ یہ تخت تو وہی ہے۔ یہاں پر آپ ملکہ کے جواب کو نوٹ کریے کہ بہت سمجھدار تھی، پہچان گئی کہ یہ تخت اس کا ہے، لیکن اس نے کتنا محتاط جواب دیا، بہت مختصر سا جواب، کأنہ ہوا۔ نہ اس نے ہاں کہا کہ ہاں یہ تو میرا تخت ہے، نہ اس نے نہ کہا کہ نہیں میں اسے نہیں جانتی، بلکہ کیا کہنے لگی کہ ہاں لگتا ہے کہ یہ تو وہی تخت ہے، یہ تو میرا ہی تخت ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہم دیے گئے علم اس سے پہلے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم تھے اطاعت گزار۔ کیا کہنے لگی ملکہ اپنے عرش کو دیکھ کر کہ ہاں یہ لگتا ہے کہ یہ وہی ہے، بہت سمجھداری سے باوقار مختصر سا جواب دیا، اور کہنے لگی کہ آپ کے اس معجزے سے پہلے ہی ہم تو جان چکے تھے، اوتینا العلم، ہم معلوم کر چکے تھے کہ آپ نبی ہیں۔ اور کیسے انہیں یہ پتا چل گیا تھا؟ جب سلیمان علیہ السلام نے ان کے ہدیوں کو، ان کے تحفوں کو قبول نہیں کیا تھا۔ ملکہ کہہ رہی ہے کہ اسی وقت ہم جان گئے تھے کہ آپ سچے نبی ہیں، اور ہم تو آپ کی دعوت اسی وقت قبول کر چکے ہیں۔ کننا مسلمین، ہم تو اس معجزے سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور روکا تھا اس کو، کس کو؟ یہاں پہ ملکہ کی بات کی جا رہی ہے۔ مَا كَانَ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، ان خداؤں نے جن کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ملکہ اتنی سمجھدار تھی تو انسان سوچتا ہے نا کہ اتنی سمجھدار تھی تو پھر شرک میں کیوں مبتلا ہوئی تھی؟ تو یہاں پہ اس کا ریزن بتایا جا رہا ہے۔ کیونکہ وہ ایسے لوگوں کی عبادت میں مصروف ہو گئی تھی جو اللہ کے سوا تھے، یعنی شرک میں مگن تھی، ایسی قوم میں تھی جو شرک کرتی تھی۔ انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ ایک قوم میں سے تھی جو کافر تھی۔ یہاں پہ اب دیکھیے ہم تو اسے ایسے ہی پڑھ کر گزر جاتے ہیں اس آیت کو، لیکن بہت ڈیپ لیسن ہے اس آیت میں، اور وہ کیا؟ پہلی بات تو یہاں ملکہ کے بارے میں کیا بتائی جا رہی ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت میں مگن تھی۔ اس کے کفر پر ہونے کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ کافر قوم میں سے تھی۔ یعنی کتنے ایک حسن ظن ہے، یہاں پہ اچھا گمان کیا جا رہا ہے ملکہ کے ساتھ بھی کہ سمجھدار تھی، لیکن بات یہ تھی کہ اس کے اوپر جو ہے ایک لیئر، ایک اندھیرا تھا اس کے ماحول کا، اس کی سوسائٹی کا۔ اور اب دیکھیے جنرلی یہ نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی ایک انسان جو ہے وہ بچپن سے ایک ماحول میں پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے آبا و اجداد اپنے بزرگوں کو کسی ایک خاص رسم کو فالو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر سوسائٹی کا اتنا اثر ہوتا ہے اپنے ماحول کا کہ اس کی وجہ سے وہ اصل حد تک نہیں پہنچ سکتا۔ غیر اللہ کی عبادت اللہ کی عبادت سے انسان کو روک دیتی ہے، اور یہاں بھی یہی بات تھی کہ ملکہ اور اس کی قوم غیر اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، اس لیے وہ اللہ کی طرف نہیں آ سکے، اور سلیمان علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ غیر اللہ کو ہٹا کر اللہ سے ان کو متعارف کرائیں، اللہ کی پہچان کرائیں۔ یاد رکھیے ہر شخص کے اندر اللہ کی پہچان فطری طور پر رکھ دی گئی ہے، نیچرلی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اپنی پہچان کی فلیم کو نا جگا دیا ہے، وہ جل رہا ہے، لیکن بات کیا ہوتی ہے کہ پھر کچھ اندھیرے ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنی اس نیچر تک نہیں پہنچ پاتا، اور موسٹلی یہ اندھیرے انسان کے ماحول کے، انسان کی کمپنی کے ہوتے ہیں، اور پھر انسان کے لیے اس ماحول سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے حالات میں انسان کو حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہمیں نظر آتا ہے جو دین سے بہت دور ہے تو فوراً ہمیں ججمنٹل نہیں ہو جانا کہ ہاں دیکھو یہ تو دین سے دور ہے، تو اتنے گناہ کرتا ہے، اس پر تو اللہ ناراض ہوں گے۔ نہیں، ہمیں اس کے ماحول کو نظر میں رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسا اس پر اثر ہے، وہ اس ایسے ماحول میں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تک نہیں پہنچ پا رہے، اور اگر اس طرح کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں گے تو معاملات آسان ہو جائیں گے۔
آپ دیکھیے اسی وجہ سے تو ہم دیکھتے نہیں کہ ایسے لوگوں کے درمیان اور دین والے لوگوں کے درمیان ایک کتنا زیادہ دوریاں ہیں، ڈسٹینس ہوتا ہے. وہ اسی لیے کہ موسٹلی دین والے کیا کرتے ہیں، فوراً ججمنٹل ہو جاتے ہیں. نہیں تو ایسا نہیں کرنا. ایسے لوگوں کے ماحول کو، ان کی پچھلی زندگی کو سامنے رکھ کر ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. کیونکہ یاد رکھیے مقابلہ بازی سے کبھی بھی حالات اچھے نہیں ہوتے. تو یہاں بھی بہرحال یہی بات بتائی جا رہی کہ ملکہ تو سمجھدار تھی لیکن دین سے دور اس لیے ہو گئی تھی کہ اس کا ماحول ایسا تھا. اب کیا ہوا، اب اس ملکہ سے کہا گیا قیلا لہد خل الصرح، کہا گیا اس سے کہ داخل ہو جاؤ محل میں. الصرح سواد راحہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ بلند اور عالی شان عمارت جس میں بہت زیادہ ڈیکوریشن ہوئی بھی ہو، نقش و نگار ہو، ڈیکوریٹڈ عمارت ہو. فلما رأتہ، پھر جب ملکہ نے دیکھا اس کو، حسبتہ لجتن، حسبتہ ہا سین با اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، گمان کرنا. اس ملکہ نے کیا گمان کیا، کیا سمجھا، لجتن، لام جیم جیم اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پانی کا ذخیرہ، دریا کا درمیانی حصہ جہاں بہت زیادہ پانی موجود ہو. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، حوض یا پھر تو پونڈ. ٹھیک ہے، جہاں پہ بہت زیادہ پانی ہو. اب جب ملکہ کو کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو، وہ داخل ہونے لگی تو اسے ایسی فیلنگ آئی کہ جیسے کہ یہ تو نیچے پورا پانی ہے. وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، تو اس نے کیا کیا، کھول دیا، کشفا کھول دینا، اپنی پنڈلیوں سے. ٹھیک ہے، ساقیہا، ساقی کہتے ہیں سین واقع اس کا روٹ ورڈ ہے، پنڈلی جو پاؤں کی پنڈلی ہے اس کے لیے یہ ورڈ آتا ہے. اس نے اپنی پنڈلیوں سے کھول دیا، یعنی اس نے اپنے پنڈلیوں سے جو ہیں وہ پائنچے اونچے کر دیے. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھی تھی کہ یہ تو پانی ہے. قالا فرمایا انہو صرح ممرد من قواریر، کہ بے شک یہ تو ایک محل ہے، ممردن چکنا، میم را دا، ٹھیک ہے، چکنا یعنی سلپری، من قواریر شیشے سے بنا ہوا. قواریر قاف را را اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب شیشے کے لیے یہ ورڈ آتا ہے قواریر. یعنی مراد کیا ہے کہ جب اس نے اپنے پائنچوں کو اونچا کیا تو اس سے کہا گیا کہ ڈونٹ وری، یہ جو ہے اتنا چکنا فلور ہے، یہ پانی نہیں ہے. دا پیلس از میڈ آؤٹ آف کرسٹل کلیئر گلاس. سبحان اللہ. آج آپ دیکھیے ہم جو یہ بلڈنگز بنی ہوئی ہوتی ہیں اگر کبھی پوری گلاس کی ہوں، شیشے کی بنی ہوئی ہوں خوبصورت طریقے سے، تو ہم کتنا امپریس ہو جاتے ہیں. تو سوچیے یہ تو سلیمان علیہ السلام کا محل تھا. کتنی سمجھدار تھی ملکہ، اس کا خود کا تخت کتنا عالی شان تھا، تو ظاہر ہے اس کا محل بھی عالی شان ہوگا. لیکن اس کے باوجود سلیمان علیہ السلام کے محل میں جب آئی تو پہچان نہ سکی کہ نیچے تو گلاس لگا ہوا ہے، کرسٹل کلیئر گلاس ہے. اب دیکھیں آج میں دیکھ رہی تھی کچھ عرصے پہلے کہ کچھ اب ریسٹورینٹس بھی ایسے بننے لگے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں، جہاں پہ آپ بیٹھے تو اوپر ہیں فلور پر آپ کی ٹیبل چیئر رکھا ہوا ہے لیکن اس میں نیچے ایک بالکل کرسٹل کلیئر گلاس لگا ہوا ہے اور وہ پانی کے اوپر ہے، جس کی وجہ سے آپ کو نیچے سے سب نظر آ رہے کہ اس میں وہ چھوٹی چھوٹی سی وہ فش ہیں، وہ سب تیر رہی ہیں. سبحان اللہ، کلرفل فش ہیں، بہت خوبصورت لگتا ہے وہ. تو وہی میں اس وقت میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آج ہم کتنا امپریس ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ تو کیا سلیمان علیہ السلام کے محل کی پھر کیا شان ہوگی. اب جب ملکہ کو یہ بتایا گیا تو وہ بہت زیادہ امپریس ہوئی اور کہنے لگی قالت ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب بے شک میں نے تو ظلم کیا ہے اپنی جان پر. کیسے ظلم کیا ہے؟ شرک کر کے، کہ یا رب میں تو ابھی تک ظلم کرتی تھی. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں اسلام لے آئی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے. یعنی اب کیا ہوا، ملکہ نے اپنے ایمان کو فارملی ڈکلیئر کر دیا، اعلان کر دیا کہ اب تو میں مسلمان ہو گئی ہوں. یہاں پر سلیمان علیہ السلام کی کہانی، ان کی بات جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. اب دیکھیے سورہ نمل جو ہے وہ مکی صورت ہے. ٹھیک ہے، ہم نے پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا. سب سے پہلے اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، کیونکہ فرعون بھی جو تھا وہ گزشتہ اقوام میں سب سے زیادہ سرکش تھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا. اور یہاں پہ دیکھیے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے اللہ نے کمپیئر کیا ہے، کمپیریزن ہمارے سامنے رکھا ہے. ایک، جب اللہ کو نہ ماننے والوں کو حکومت ملتی ہے تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، جیسے فرعون کا تھا، اور جب اللہ کو ماننے والوں کو حکومت ملتی ہے تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، جیسے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا تھا. سبحان اللہ.
اور یہ مثالیں خاص طور پر آپ دیکھیے اولین مخاطب قرآن کے کون تھے؟ اہل مکہ. اہل مکہ کے سامنے یہ مثالیں رکھی جا رہی ہیں کہ دیکھو تم یہ سمجھتے ہو تمہارے پاس بہت کچھ ہے، تمہارے پاس دنیاوی ساز و سامان بہت ہے، تم بہت زبردست قوم ہو، تو ذرا سا یہ ایگزامپلس تو پڑھو کہ تم سے پہلے کیسی کیسی قومیں گزری ہیں. اب ان کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ عرب قوموں کا ذکر کر رہے ہیں جو اہل مکہ سے بہت زیادہ دور نہیں تھے ٹائم کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، ان سے کچھ عرصے پہلے ہی گزرے تھے. اس میں ہم دیکھتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، البتہ ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور صالح نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ اللہ کی عبادت کرو. فَإِذَا هُمْ، پھر وہ ہو گئے، فریقانی، دو فریق، یختصمون، جو آپس میں جھگڑے کرتے تھے. فریقانی، اس میں جو یہ آپ کو آنی کی آواز آ رہی ہے نا، فریقانی، اس سے کیا میننگ نکل رہا ہے کہ دو فریق، دو گروہ ہو گئے تھے. یہاں پر اب دیکھیے کہ ویسے تو ہم کافی ڈیٹیل میں قوم سمود، قوم عاد، ان سب کے بارے میں پچھلی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں، صرف مختصر سی ڈیٹیل میں یہاں میں جاؤں گی، زیادہ نہیں. قوم سمود کو اصحاب الحجر بھی کہا جاتا ہے، یہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی. اصحاب الحجر انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جس علاقے میں تھے وہ ماؤنٹینیس ایریا تھا، وہاں پہ بہت زیادہ پتھر تھے، اسی لیے انہیں اصحاب الحجر بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے علاقے کو حجر کہا جاتا تھا. قوم سمود جو ہے قوم عاد کے بعد آباد ہوئی تھی، بہت زیادہ زبردست قوم تھی، اور یہ وہ لوگ تھے جو پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے. ٹھیک ہے، پہاڑوں کو تراش کر یہ اپنے گھر بناتے تھے، اور آتا ہے کہ ویلیز میں بھی گھر بناتے تھے، پھر پہاڑوں میں بھی بناتے تھے. اب کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، صالح علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی کہ دیکھو جو بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ اللہ کی طرف سے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. تو کیا ہوا، اس قوم میں دو گروہ بن گئے، اور وہ دو گروہ کون سے تھے؟ ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے. اور روایت میں آتا ہے کہ اکثر جو نہ ماننے والے تھے وہ اس قوم کے بڑے بڑے سردار تھے، اور ماننے والے کون تھے؟ جو تھوڑے سے کمزور تھے اسٹیٹس کے اعتبار سے یا فزیکلی بھی، ان کا معاشرے میں کوئی اتنا بڑا مقام نہیں تھا. جنرلی بھی ہم یہی دیکھتے ہیں، ایک اصول آپ دیکھیں کہ قوم کے جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو بڑے انفلوئنشل اور انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں، وہ اکثر، ناٹ آل، میں سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن جنرلی موسٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ دین سے تھوڑے دور ہوتے ہیں، دین والوں سے بہت زیادہ کچھ کلوز نہیں ہوتے، اور دین کے معاملے میں بہت زیادہ بحث بھی کرنے لگتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو زیادہ بہت اتنے انفلوئنشل نہیں ہوتے، وہ دین کی طرف تھوڑا آسانی سے آ جاتے ہیں. تو یہی ہوا یہاں بھی کہ جو بڑے بڑے لیڈرز اور تھے انہوں نے صالح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور جو تھوڑے کمزور لوگ تھے وہ ان کی بات کو مان گئے. اب کیا ہوا، سورہ اعراف میں ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ جو نہ ماننے والے تھے وہ ماننے والوں سے جھگڑے کرتے تھے کہ آخر تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تم کیسے صالح پر ایمان لے آئے ہو، اور ہم تو صالح پر ایمان نہیں لاتے. اب کیا ہوا، صالح علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے لیڈرز نے تو ماننے سے تو انکار کیا، لیکن پھر قالا یا قومی، صالح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم. ایک طرف لوگ انکار کر رہے ہیں، لیکن پھر صالح علیہ السلام کیسے پکار رہے ہیں، اے میری قوم، لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، کیوں تم جلدی مانگ رہے ہو، بالسیئہ، برائی کو، قبل الحسنہ، بھلائی سے پہلے، لولا، کیوں نہیں، تستغفرون اللہ، تم بخشش مانگتے اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہوا کیا کہ قوم نے انکار تو کیا، لیکن انکار کر کے بس نہیں کر دیا، بلکہ وہ انکار کی حد کو پہنچ گئے. انہوں نے ساری لیمٹس کراس کر دی، اور صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اچھا ایسا کرو، ہم پر عذاب لے آؤ، جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو نا، ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے. اتنا زیادہ وہ اپنی سرکشی میں، اپنی ضد میں آگے بڑھ گئے کہ اپنے لیے عذاب مانگنے لگے. اور آپ دیکھیے کہ بہت ہی بے سمجھی کی، بے عقلی کی بات ہوتی ہے اگر انسان اپنے لیے شر مانگے. ایک عقل مند انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے لیے خیر مانگتا ہے، لیکن یہ لوگ اپنی ضد کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے اپنے لیے عذاب مانگنے لگے، پیغمبر کو ستانے کے لیے کہ ٹھیک ہے لے آؤ ہم پر سے عذاب، ہم تو تمہیں مان کر نہیں دیں گے. اس پر صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو اپنے لیے عذاب کیوں مانگتے ہو، ہاں اگر کچھ مانگنا ہی ہے تو اللہ کی بخشش مانگو، اپنے شرک پر، اپنے کفر پر، اپنے انکار کرنے پر اللہ سے معافی کے طلبگار بنو، اس کی بخشش مانگو.
اللہ کی رحمت مانگو. یہاں پہ جو آ رہا ہے نا بالسیئہ کا مطلب ہے عذاب, اور قبل الحسنہ, حسنہ سے مراد ہے اللہ کی رحمت, کہ دیکھو اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ اگر تم معافی مانگو گے تو وہ تمہیں معاف کر دے گا, تو تم اس کی رحمت مانگو بجائے اس کے کہ رحمت سے پہلے تم اپنے لیے عذاب مانگ رہے ہو. اللہ کی بخشش مانگو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور یہی چیز آپ دیکھیں گے کہ اہل مکہ بھی یہی کرتے تھے, اسی لیے ان کے سامنے ایسی ہی مثالیں رکھی گئیں. وہ بھی کیا کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لے آؤ عذاب, آسمان گرا دو ہم پر, جو بھی تم کہتے ہو ہم پر عذاب آئے گا, اللہ ہمیں عذاب میں پکڑ لے گا تو ٹھیک ہے لے آؤ ہم پر عذاب. اسی قوم کے نقش قدم پر اہل مکہ بھی چل رہے تھے. اب اس قوم نے انکار کیا, اپنے لیے عذاب مانگنے لگے, تو صالح علیہ السلام نے ایک بار انہیں سمجھایا, لیکن یہ قوم سمجھ کر نہ دی. کیا کہنے لگی؟ قالوا اطیرنا بکا و بمن معک, انہوں نے کہا یعنی قوم نے کہا کہ ہم تو برا شگون لیتے ہیں تم سے بھی اور ان سے بھی جو تمہارے ساتھ ہیں, یعنی جو تم پر ایمان لے آئے ہیں اور تم, ہم تمہیں اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں کہ تم ہمارے لیے برا شگون ہو, بیڈ اومن ہو, تم تو ہمارے لیے بیڈ لک ثابت ہو رہے ہو. یہاں پر آپ دیکھیے اطیرنا کا جو ورڈ ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ طیارہ, اور طیر جو ہے وہ پرندے کو کہتے ہیں. عربوں میں پرندوں سے شگون لیا جاتا تھا, ٹھیک ہے, گڈ لک اور بیڈ لک کا جو ہے عربس ان پرندوں کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے. اور اکثر کیا کرتے تھے کہ جب انہیں کوئی اہم کام کرنا ہوتا تھا تو پرندے کو لے کر اڑاتے تھے. اگر وہ رائٹ سائڈ جاتا تھا تو سمجھتے تھے کہ گڈ لک ہے, یہ کام ہم کر لیں. لیفٹ سائڈ پہ جاتا تھا کہتے تھے بیڈ لک ہے, پھر وہ کام نہیں کرتے تھے. پھر یہ ورڈ جو ہے اطیرنا کا یہ برے شگون کے لیے یوز ہونے لگا. تو یہاں پہ ان کی قوم نے کیا کہا کہ تمہیں اور تمہارے ساتھ جو ایمان لے آئے ہیں ہم انہیں اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں. اطیرنا, ہم تو تم سے برا شگون لیتے ہیں اور تمہیں خود کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. قال, کہا طائرکم عند اللہ, تمہارا شگون تو اللہ کے پاس ہے. بل انتم قوم تفتنون, بلکہ تم تو ایک ایسی قوم ہو جو آزمائے جا رہے ہو. انہیں کہہ دیا گا کہ دیکھو اچھا شگون برا شگون یہ تو سب اللہ کے پاس ہے. اللہ ہے جو خیر اور شر کا مالک ہے. اور یاد رکھو کہ کوئی انسان کسی کے لیے منحوس نہیں ہوتا, یہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو اس کے لیے اچھا اور برا شگون لے کر آتے ہیں. سبحان اللہ, اتنی زبردست بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو ہمارے لیے گڈ لک یا بیڈ لک کرتے ہیں. آپ دیکھیے اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو زیادہ سے زیادہ استغفار کرو, کیونکہ کیا ہوتا ہے ایک کوئی مشکل اگر ہم پر آ رہی ہوتی ہے تو یا تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے, اور دوسرا اسکالرز کہتے ہیں کہ یا تو وہ ہمارے اپنے ہی کسی گناہ کی وجہ سے, کسی ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ بات بتا دی گئی کہ دیکھو خیر شر دونوں کا مالک صرف اللہ ہے. کوئی انسان, کوئی دن, کوئی جگہ کسی کے لیے منحوس نہیں ہو سکتی. ہاں بل انتم قوم تفتنون, بلکہ تم تو ایک قوم ہو جو آزمائے جا رہے ہو. کس کے ذریعے آزمائے جا رہے ہو؟ یہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں, جو اللہ نے تمہاری طرف پیغمبر بھیجے ہیں, یہ تمہاری آزمائش ہے کہ تم کیا کرتے ہو, ان کا ساتھ دیتے ہو یا ان کا ساتھ نہیں دیتے ہو. تفتنون فتنا اس کا روٹ ورڈ ہے, اور فتنا کے لفظی معنی ہوتے ہیں سونے کو آگ پر تپانا, ٹھیک ہے, خالص کرنا, کیونکہ سونے کو جب خالص کیا جاتا ہے تو اسے ایک بہت ہائی ٹیمپریچر پر جو ہے وہ گرم کیا جاتا ہے, اور اس سے مراد پھر کیا ہوتا ہے آزمائش. تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ دیکھو جسے تم نحوست قرار دے رہے ہو نا, وہ تو اصل میں تمہارا ٹیسٹ ہے. لیکن بات کیا ہوتی ہے کہ جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے نا تو اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میرے اوپر یہ آزمائش آئی ہے یا میرے اوپر یہ آزمائش کیوں آئی ہے. تو یاد رکھیے کہ انسان کے جو مختلف حالات ہوتے ہیں, مختلف موسم آ رہے ہیں, کچھ ایسے انسان ہیں جو ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہوتے ہیں. یہ سب جو آزمائشیں انسان پر آتی ہیں نا, یہ انسان کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے, لیکن انسان اپنی انا کی وجہ سے اللہ کے نظام کو کام نہیں کرنے دیتا. تو یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی چیز مرضی کے خلاف ہو تو سوچیں کہ اس میں میرے لیے کیا خیر ہے, یہ ضرور میرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ, اور تھے فِي الْمَدِينَةِ شہر میں. کون سا شہر؟ ہجر کا علاقہ. کون تھے اس علاقے میں, اس شہر میں؟ 9 رہتیں, 9 گروہ. 9 مطلب 9 اور رہتی مطلب راہتا, اس کا روٹ ورڈ ہے. اور یہ راہتا کا جو لفظ ہے یہ 1 سے لے کر 10
یا 40 تک کے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا تو انسان کے لیے یا قبیلے کے لیے، ٹرائب کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اس علاقے میں 9 ایسے گروہ تھے، یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد کرتے تھے، ولا یصلحون، اور وہ اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہاں پہ دیکھیں روایت میں آتا ہے کہ خاص طور پر اس قوم میں 9 ایسے لیڈرز تھے، 9 بڑے لیڈرز تھے جو خاص طور پر آگے تھے صالح علیہ السلام کے انکار میں، اور جو ایمان لے آئے تھے وہ ان لوگوں کو بھی پھر بھڑکاتے تھے اور ان کو بھی منع کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ 9 خاص ایسے لیڈرز تھے جو زمین میں فساد پھیلا رہے اور اصلاح نہیں کر رہے۔ قالو، اب ان 9 لیڈرز نے کیا کیا؟ تقاسموا باللہ، انہوں نے آپس میں قسمیں کھائیں، لنبیتنہ، البتہ ہم ضرور رات کو حملہ کریں گے اس پر، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں پر، ثم لنقولن لولیہ، پھر البتہ ہم ضرور کہہ دیں گے اس کے وارثوں سے، ما شہدنا مہلک اہلہ، کہ نہیں ہم حاضر تھے اس کے خاندان کی ہلاکت کے وقت، وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، اور بے شک البتہ ہم تو سچے ہیں۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان 9 لیڈرز نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو قتل کرنے کی سازش کی۔ انہوں نے آپس میں قسمیں کھائیں، کیا کہ ہم رات کے وقت صالح علیہ السلام پر اور ان کے گھر والوں پر حملہ کریں گے، قتل کرنے کی سازش کی، اور پھر کیا ہوگا؟ ہم کہہ دیں گے ان کے وارثوں سے کہ نہیں ہم تو کچھ نہیں جانتے، ہم تو ہلاکت کے وقت اور ہلاکت کی جگہ کے وقت حاضر ہی نہیں تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم تو سچے ہیں۔ اتنی دیدہ دلیری سے سچے بن رہے ہیں۔ یعنی ان 9 لیڈرز نے حضرت صالح علیہ السلام کو، ان کے گھر والوں کو قتل کرنے کی سازش کی، اور کہا کہ ٹھیک ہے چلو آرام سے قتل کر دیتے ہیں، اور پھر جب ان کے وارث یا ان کے جاننے والے ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ وی ڈونٹ نو اینی تھنگ، ہم تو کچھ نہیں جانتے۔ یہاں پہ ایک جو ورڈ آ رہے ہیں نا، لَنُبَيِّتَنَّهُ، با یا تا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور بیت آپ دیکھیے کہا جاتا ہے رات کے وقت کسی کام کے کرنے کو، ٹھیک ہے۔ بیت کو بھی بیت کیوں کہا جاتا ہے، گھر کو بھی بیت کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انسان رات گھر میں گزارتا ہے، جہاں کہیں بھی ہو کیا ہوتا ہے، رات اپنے گھر میں آ کے گزارتا ہے۔ تو مراد یہاں پہ کیا ہے کہ رات کے وقت حملہ کریں گے صالح علیہ السلام پر۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور انہوں نے ایک چال چلی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی تدبیر کی ایک تدبیر، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تو چال چلی، پہلے اونٹنی کو مار ڈالا، اور اب صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے چال چلی، لیکن اللہ نے ان کی چال کو ناکام کر دیا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ لوگ تو شعور بھی نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آتا ہے روایت میں کہ یہ 9 لیڈر جو ہیں یہ قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام کا گھر جو تھا وہ پہاڑ کے اوپر تھا، لیکن ابھی پہاڑ پر ہی جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر بھیج دیا ان کے اوپر، اور یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی وقت ختم ہو گئے تھے۔ واللہ عالم، یہ روایات میں آتا ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کی پلاننگ کو برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، پھر دیکھو کہ کس طرح ہوا انجام ان کی چال کا۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، بے شک ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی قوم کو، سب کے سب کو۔ یعنی اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ 9 لیڈرز اور پوری قوم سب کے سب تباہ ہو گئے۔ ان کے عالیشان گھر جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے پہاڑوں میں، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو ان گھروں میں بہت محفوظ ہیں، ان گھروں کے ہوتے ہوئے اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ یہاں پر آپ دیکھیے سازش کرنے والے تو صرف 9 سردار تھے، لیکن ہلاک پوری قوم کو کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب لوگ سائلنٹ تھے، انہیں روکتے نہیں تھے۔ تو یاد رکھیے کہ جب حق اور باطل دونوں چیزیں انسان کے سامنے ہونا تو انسان کو چاہیے کہ وہ حق کا ساتھ دے، باطل کے ساتھ نہ مل جائے، ورنہ اگر اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی تو وہ انسان خاموش رہنے پر بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان لوگوں پر زبردست قسم کا عذاب آیا تھا۔ کس طرح کا عذاب آیا تھا؟ آگے کی آیت ہم دیکھتے ہیں پہلے۔ تلک بیوتہم خاویہ، یہ ان کے گھر ہیں خاویہ، گرے ہوئے، تباہ شدہ، بما ظلموا، بوجہ اس کے جو انہوں نے ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا تھا انہوں نے؟ سرکشی کی تھی، تکبر کیا تھا، ہٹ دھرمی تھی،
پیغمبر کو قتل کرنے کی سازش تھی. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، بے شک اس میں تو ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو. اب دیکھیے اس قوم پر زلزلہ بھی آیا تھا، اور پھر آتا ہے کہ ایک زبردست قسم کی چیخ تھی جو ان پر آئی تھی، اور اس چیخ کی وجہ سے یہ لوگ، جب زلزلہ آیا اور تیز ہوا چلنے لگی تو یہ لوگ اپنے پہاڑوں والے گھروں میں گھس گئے. وہاں گھس تو گئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی زبردست آواز اور ساؤنڈ ویو بھیجی کہ یہ سب لوگ، پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی. یہاں تک کہ آتا ہے کہ انہیں دفنانے والا بھی کوئی نہ بچا. اور آج اب دیکھیے سائنس بھی اس بات کو پروف کرتی ہے کہ ایک خاص فریکوینسی لیول تک اگر آواز پہنچے، ساؤنڈ ویوز کی فریکوینسی اگر ایک لیول تک پہنچے تو انسان مر بھی سکتا ہے. اور سور کیا ہوگا، سور میں بھی کیا ہوگا جس سے سنتے ہی لوگ مر جائیں گے. دیٹ ول بی آلسو اے ساؤنڈ، وہ بھی ایک خاص آواز یا چیخ ہوگی جس سے سنتے ہی سب لوگ مر جائیں گے. تو بہرحال، اور پھر یہاں پہ اللہ نے بتایا لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے نشانی ہے جو علم رکھتی ہو. کس چیز کا علم رکھتی ہو؟ اب دیکھیے اکثر لوگ جو ہے نا وہ ان عذابوں کو قدرتی تبدیلیاں کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ ہاں یہ تو ایک نیچرل فینومینا ہے جو ہوتا رہتا ہے. لیکن وہ لوگ جو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کا علم رکھتے ہیں، وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کیا، کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے تھے. لیکن پھر کیا ہوا؟ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، نجات دے دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تقوی والے تھے. سبحان اللہ. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بچنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. وہ کیا؟ ایمان اور تقوی. گناہوں سے، نافرمانی سے، تکبر سے جو لوگ بچتے تھے اللہ نے انہیں بچا لیا. جو لوگ تکبر سے بچتے تھے اور تقوی والے تھے، کیونکہ آپ یاد رکھیے کہ جہاں تقوی ہوتا ہے نا وہاں پہ تکبر نہیں ہوتا، وہاں سرکشی نہیں ہوتی. تقوی والا انسان خود بخود ان چیزوں سے بچتا ہے، کیونکہ تکبر جو ہے وہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، لیکن جب تقوی دل میں ہوتا ہے تو انسان پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے. اور اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچنے کے یہاں پہ دو طریقے بتا دیے گئے، ایمان اور تقوی. آگے قوم لوط کا ذکر ہے، اور یہاں پہ آپ کے سامنے ایک سلائیڈ ہوگی. آپ دیکھیے کہ یہ مدائن صالح کے نام سے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں گوگل پر جا کر. یہ سعودی عربیہ کے پاس ایک جو ہے وہ سائٹ ہے اور ڈسکور ہوئی ہے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. اس میں بھی یہاں پہ اسکالرز کہتے ہیں کہ مے بی دس کوڈ بی کہ قوم سمود کے ہی یہ آثار ہوں، کیونکہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، وہ کارو ہوئے ہیں، ان کے اندر گھر بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کمرے بنے ہوئے ہیں. انشاءاللہ جب آپ سرچ کریں گے تو آپ دیکھیں گے شرح صدر ہوگا آپ کو. مدائن صالح بھی انہیں کہا جاتا ہے، الحجر یا مدائن صالح کہا جاتا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک دروازے کی سائز جو ہے نا وہ ایک نارمل انسان کی ہائٹ سے بھی بہت زیادہ ہے. تو اس کو ضرور آپ ریسرچ کریے گا، آپ دیکھیے گا اس کو، تو آپ کو انشاءاللہ زیادہ اور بات سمجھ آئے گی. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کو جب اس نے کہا اپنی قوم سے، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم آتے ہو بے حیائی کی طرف، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، حالانکہ تم دیکھتے ہو، تم سمجھتے ہو. یہاں پہ لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. لوط علیہ السلام کی قوم میں ہومو سیکشولیٹی کی برائی تھی جو ان سے پہلے کسی بھی قوم میں نہیں تھی. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اتنی بے حیائی کی طرف آتے ہو. وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، بَصَرَ، تبصرون کا روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے دل کی آنکھ سے دیکھنا. یعنی کیا کہہ رہے ہیں لوط علیہ السلام کہ تم جانتے ہو کہ یہ کام غلط ہے، پھر بھی تم اس کو جسٹیفائی کرتے ہو، اس کے بایولوجیکل ریزنز بتاتے ہو. اتنی بڑی یہ بے حیائی ہے. ایسا نہیں لگتا کہ یہ آج ہی کی بات ہو رہی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ اتنی یہ بڑی قبیح برائی ہے، لیکن اس کے پیچھے کس طرح سے ڈفرینٹ ریزننگز کے ساتھ اس کو بھی لیگلائز کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. اور بہت سے ایسے کنٹریز ہیں، ویسٹرن کنٹریز، جہاں پہ اسے لیگلائز بھی کر دیا گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے، آمین. اِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا بے شک تم البتہ آتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر. یعنی جو ایک اللہ تعالیٰ نے قدرتی نظام رکھا ہے تمہاری شہوت کے لیے، تمہاری خواہش کے لیے، تم اس کو چھوڑ کر غلط طریقے کو اختیار کرتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی اس خواہش کو پورا کرتے ہو. بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم تو ایک جاہل قوم ہو. پہلے کیا کہا گیا؟ انتم تبصرون، تم دیکھتے ہو، جانتے بوجھتے یہ غلط کام کرتے ہو. اور پھر یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟
انتم تجہلون، تم تو جہالت برتتے ہو، جاہل قوم ہو، اتنے نادان لوگ ہو، اتنے اندھے ہو گئے ہو اپنی اس خواہش کے پیچھے کہ تمہیں حرام حلال کی، حق کی باطل کی تمیز ہی نہیں باقی رہی۔ علم ہے لیکن علم کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے کہ ایک تو جہالت وہ ہوتی ہے نا کہ انسان کے پاس علم نہ ہو، ایک جہالت یہ بھی ہوتی ہے کہ علم ہو لیکن انسان اس کے مطابق عمل نہ کرے۔ تو یہی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ انتم قوم تجہلون۔ اب جب لوط علیہ السلام نے انہیں اس طرح کی باتیں کی تو ان کی قوم نے کیا کہا؟ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ ان کی قوم نے کہا کہ نکال دو لوط علیہ السلام کو اور ان کی فیملی کو اپنی بستی سے، کیونکہ یہ تو بہت پاک باز صاف ستھرے لوگ ہیں، یہ تو بہت ہی پاک باز لوگ ہیں، ان کو یہاں سے نکال دو ورنہ یہ ہمیں چین سے رہنے نہیں دیں گے۔ تنزیہ انہوں نے یہ بات کی، اور پھر اس کے بعد آتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہم مجھے اور میرے گھر والوں کو اس قوم کے عمل سے محفوظ رکھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، تو ہم نے نجات دی اس کو، لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو۔ کون تھے اس کے گھر والوں میں؟ ان کی 2 بیٹیاں تھیں جنہیں بچا لیا گیا تھا، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے، قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم نے مقدر کر دیا اس کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کی بیٹیوں کو بچا لیا گیا، لیکن ان کی بیوی جو کہ مسلمان تھی لیکن وہ پھر بھی اس عذاب کا شکار ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ہمدردیاں، اس کی خیرخواہی اپنی قوم کے ساتھ تھی۔ تو اس سے بھی کتنا بڑا لیسن ملتا ہے، کیا کہ برائی کا ساتھ بھی نہیں دینا۔ اگر کوئی برائی ہے جسے ہم جانتے ہیں برائی ہے تو اس کا ساتھ نہیں دینا۔ یہاں پر آپ دیکھیے ایک پیغمبر کی بیوی تھی، مسلمان تھی، لیکن ان کی ہمدردیاں ان کی قوم کے ساتھ تھیں، وہ اس عمل کو غلط نہیں کہتی تھی۔ تو اسی لیے جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ بھی اس عذاب کا شکار ہو گئی۔ تو برائی کو برائی سمجھنا بھی ضروری ہے ورنہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے برسائی علیہم ان پر مطرا بارش، فساء تو کتنی ہی بری تھی، مطر المنذرین بارش ڈرائے جانے والوں کی، یعنی جن لوگوں کو ڈرایا گیا وہ جب نہیں ڈرے، نہیں باز آئے تو ان پر جو بارش برسائی گئی وہ بہت ہی بری بارش تھی۔ اور کیسی بارش تھی ہم سب جانتے ہیں، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، پتھروں کی بارش تھی، بیکڈ کلے کی بارش تھی، نوکیلے پتھر تھے۔ اور آتا ہے کہ اس قوم کو، اس پوری بستی کو جو ہے اوپر تک لے جایا گیا، جبرائیل علیہ السلام اوپر تک لے کر گئے، اس کے بعد اوپر سے اس بستی کو پورا نیچے پٹخا گیا، زمین میں بہت بڑا ہول ہو گیا اور پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، اور اس کے آثار جو ہیں آپ کو ڈیڈ سی کے پاس نظر آتے ہیں۔ ڈیڈ سی کے پاس آپ دیکھیے مطلب وہ ڈیڈ سی کیوں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ڈیڈ سی کے اندر اس کی ڈیپتھ میں سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ کسی قوم کے آثار ملتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر بہت عرصہ پہلے کوئی قوم بستی تھی۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے اس علاقے میں جو ہے ایک خاص کیمیکل ہے، آئی تھنک ایسفالٹ، اس کی مقدار بہت زیادہ ہے، اور کہا جاتا ہے یہ جو بارش ہوئی تھی پکے ہوئے پتھروں کی، بیکڈ کلے کی، اس میں بھی جو ہے ایسفالٹ کی مقدار بہت زیادہ تھی، واللہ عالم۔ لیکن وہی بات ہے کہ ان سب چیزوں سے ہمارا شرح صدر ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں جو ہے نا ڈاٹ ٹو ڈاٹ وہ ملنے لگتے ہیں اور ہمیں زیادہ بات صحیح طریقے سے سمجھ آنے لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام قوموں کی مثال رکھی اہل مکہ کے سامنے کہ دیکھو ان قوموں کے انجام سے اپنے لیے سبق لو، رسول کو نہ جھٹلاؤ، جو رسول کہہ رہا ہے اسے مان جاؤ، اور ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ۔ آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ تلاوت سن لیتے ہیں۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتي
من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.